بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 8ویں تاریخ ذی الحجہ خاتم الانبیاء نے اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ عرفات میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل یہ آخری آیت لے کر حاضر ہوئے، قول تعالی، ترجمہ یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے دین تمہارا اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پھر میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید المرسلین نے جان لیا کہ اب سفر آخرت میرا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اسی بات سے آپ بعد فراغت حج بیت اللہ کے اپنے آباء و اجداد کے مکانات دیکھنے گئے، اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں آنا نہ ہوگا۔ یہ فرمان سن کر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گریہ و زاری میں مصروف ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر درد پیدا ہوا۔ چنانچہ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں پڑھیں، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ الغرض ماہ سفر کو بروز بدھ کے میمونہ خاتون کے گھر میں، جو کہ زوجہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، درد سر اور بخار شروع ہوا۔ شدت مرض کی وجہ سے سب ازواج مطہرات تیمارداری کے واسطے وہاں آئیں۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت میں سے کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر عائشہ خاتون کے حجرے میں تشریف لائے، اور اپنا سر مبارک ان کے زانوں پر رکھ کر آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدن مبارک آپ کا بہت گرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم سے مفارقت کا دن بالکل قریب آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے سن کر سر دل پر درد سے بھری۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم صبر شکر کرو، کیونکہ موت کا شربت ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان سن کر سید المرسلین نے چند صحابہ کرام کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں باوقت تمام پہنچ کر فرمایا، مجھ میں بوجہ ذوف کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا میری اجازت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض انجام دیں۔ یہ فرمان آپ کا سن کر تمام صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے فرمان سے امامت کرائی، اور آپ نے ان کی اقتداء میں بدشواری نماز ادا کی۔ اور پھر آپ نے چند امور کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بھائیوں، میں نے وحی الہی کے موافق سب نیک و بد سے آگاہ کیا، اب وقت میرا آخر آ پہنچا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نیک کاروبار کرتے رہنا، اور اس کاروبار کو نہایت ہوشیاری سے میرے بعد کرنا۔ تمام صحابہ کرام میں گریہ و زاری شروع ہوئی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بستہ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات ایک خواب میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا ہے کہ چادر عائشہ کے سر سے اڑ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعبیر اس خواب کی اس کے بیوہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ عدل میرا ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ قرآن شریف سے ہوا پر اڑ گیا ہے۔ فرمایا، آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عدل میں ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ورق قرآن شریف سے ہوا پر اڑ گیا ہے۔ فرمایا، آپ کے اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ورق قرآن مجید کا عبارت میری روح سے ہے، اور تن سے مراد ہوا ہوگی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ڈھال ٹوٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سپر تیری میں تھا، اور اس کا ٹوٹنا میرا اظہار فانی سے جانا ہے۔
اس کے بعد حسین نے کہا، یا جدی، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ اے میرے فرزند، وہ درخت میں ہوں، کیونکہ میں اس جہان سے جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر پڑا۔ آپ نے اس کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ عائشہ، جو عورت یہ خواب دیکھے، مستقبل قریب میں اس کا شوہر ہی مرتا ہے۔ اس وقت سب صحابہ کرام اور تمام بیویاں اور سارے اہل بیت زار زار روئے اور بہت ہی پریشان و مضطرب و بے قرار ہوئے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، بیماری کی شدت مجھ پر بہت ہے۔ آپ لوگ بلال سے کہو کہ وہ سارے مدینے میں اعلان کر دیں کہ صرف 2 روز رسول خدا کے باقی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں کہ جس شخص کو دعویٰ کسی قسم کا مجھ پر، وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے اور اپنا حق قیامت کے دن پر موقوف نہ رکھے۔ الغرض، ایک مرد اکاشا نامی نے دعویٰ تعزیہ نے کیا کیا اور کہا، یا رسول اللہ، جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میرے پیٹھ پر کوڑا لگا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کے عوض مجھے مل جائے۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت نے اپنے گھر میں سے وہ کوڑا جو کہ 7 سیر وزن کا تھا منگوایا، اور تمام لوگوں کو اکاشا کے بدلہ لینے کا معلوم ہوا تو ہر ایک صحابہ وغیرہ اس سے کہتے تھے کہ اے اکاشا، حضرت کے بدلے ہمارے بدن پر 10 20 20 40 40 کوڑے مار لے۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شدید بیماری میں مبتلا ہیں، ان سے درگزر کر دے، لیکن وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکاشا، کوڑا اپنے ہاتھ میں لے اور جتنا چاہے مار۔ آپ کے فرمان کے مطابق اکاشا نے درہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر کہا کہ حضور، میں نے تو ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا اور آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر خدا نے اپنا پہراہن اتار دیا اور موجودہ حاضرین اس وقت زار و قطار ہوتے تھے اور اپنی زبان سے کہتے جاتے تھے، اکاشا، تو نے آخری بات ہم سب کی نہیں مانی۔ چنانچہ اکاشا پشت مبارک کے قریب آ کھڑا ہوا اور پھر اس نے مہر نبوت کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی۔ پھر اس نے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر آپ کے قدم مبارک پر گرا اور کہنے لگا، اے سید المرسلین، مجھ کمینے کو کیا طاقت کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک بھی کوڑا لے جا سکوں؟ میں کمینہ نالائق آپ کی درگاہ کا ہوں۔ میری پیٹھ پر جس روز تازیانہ لگا تھا، میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب غرض میری یہی تھی کہ میں اس حیلہ سازی سے مہر نبوت کی زیارت کروں اور پھر آتش دوزخ سے بے فکر رہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اکاشا زہ نصیب، تیرے کیا دوزخ کی تجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ پھر ربیع الاول 2 تاریخ پیر کے روز اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے رہنا اور بے اجازت ان کی جان قبض نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الموت نے عرابی کی صورت بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں اندر آنے کے واسطے حکم چاہتا ہوں۔ اگرچہ ادب سے آواز آہستہ تھی تو بھی مکان گونج گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عرابی، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی ہے اور تکلیف سے بے چین ہے، لیکن اس نے نہ سنا اور وہ بار بار پکارتا رہا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں آواز پہنچی تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور پھر پوچھا، اے فاطمہ، کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ایک عرابی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے دروازے پر چلاتا ہے اور گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے ہر چند کہتی ہوں مگر وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ عرابی نہیں ہے کہ وہ چلا جائے، بلکہ یہ شخص وہ ہے کہ جو عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنائے، تم اس کو اندر بلا لو۔ پھر ملک الموت نے آ کر سلام کیا اور نہایت مؤدبانہ طور سے کھڑا ہو گیا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے برادر اسرائیل، تم میری زیارت کو آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی جان قبض کرنے کو آیا ہوں، مگر آپ کے حکم سے آپ کی جان قبض کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو، حضرت جبرائیل ابھی آئیں گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، فرمان الہی تھا کہ میری عمر 90 برس ہوگی، اور ابھی تو میری عمر کے صرف 63 ہی برس گزرے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے 27 برس معراج میں گزرے، اور کہا حکم الہی یوں بھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا منظور کریں تو جتنی عمر چاہیں عنایت کر دوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مرضی الہی کس میں ہے؟ انہوں نے کہا مرضی الہی تو آپ کو جنت میں بلانے کی ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ سرد کی گئی ہے اور آپ کے واسطے جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، اور وہاں کی حور و غلماں آپ کے منتظر ہیں۔ وہ تمام اپنا پناہ و سنگھار کر کے مستعد خدمت کے تیار ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی راضی برضائے مولا ہوں۔ فرمایا جبرائیل، میرے جانے کے بعد تم اس دنیا میں آؤ گے یا نہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد 10 بار اور دنیا میں آؤں گا کہ ہر ایک بار ایک چیز دنیا سے لے جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول بار تو صبر دنیا سے لے جاؤں گا، اور دوسری بار گوہر شرم، اور تیسری بار گوہر محبت، اور چوتھی بار گوہر عدل، اور پانچویں بار گوہر برکت، اور چھٹی بار گوہر سخاوت، اور ساتویں بار گوہر صداقت، اور آٹھویں بار گوہر جلال، اور 9ویں بار گوہر گو علم، اور 10ویں بار برکت قرآن مجید کو لے جاؤں گا۔ بس یہ 10 چیزیں میں آپ کے بعد لینے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد آثار قیامت ظاہر ہوں گے اور اسرافیل سور پھونکیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میرے بعد میری امت کا کیسا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی امت کو میرے ذمہ سونپ دو، اور پھر میں بروز قیامت اس کو واپس کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ غسل میت میری کون دے گا، اور کون کفن پہنائے گا، اور نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اور میں کہاں دفنایا جاؤں گا؟ یہ سن کر جبرائیل دربار الہی میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے، اور آ کر بولے کہ اللہ تعالیٰ کا یوں فرمان ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں گے، اور حضرت علی مرتضیٰ غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے، اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہو کر آرام فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے میرے صحابیوں، حلال و حرام میں فرق جاننا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اور فقیروں کو ان کی حق سے محروم مت کرنا، اور زن و فرزند، یتیم، ہمسائے پر شفقت کرنا، اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینا۔ اور اس وقت سب حاضرین مجلس کا غم سے بے عجب حال تھا، اور مانند نقشی دیوار ہو گئے تھے، خصوصاً حضرت فاطمہ۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جگر گوشہ، میری رنج نہ کرنا، کیونکہ بعد 6 ماہ کے تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس وقت خاتون جنت کو تسکین ہوئی۔ پھر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل، اب اپنے کام میں مشغول ہو۔ چنانچہ پھر ملک الموت نے اپنا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ بھری اور پھر فرمایا اے ملک الموت، مجھ کو ایذا پہنچی۔ میں نے جانا کہ ایک پہاڑ میری چھاتی پر آ پڑا ہے، اور پھر میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی کیا؟ عزرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی روح مبارک بہت آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل، جتنی سختی
اور تکلیف اور جان کنی عالم میں ہے وہ تم مجھے ہی دے دے، لیکن میری امت کو جان قبض کرنے کے وقت ذرا ایزا نہ دینا، کیونکہ وہ بہت ہی ضعیف و کمزور ہے۔ تب ملک الموت نے عہد کیا کہ جو کوئی آپ کی امت میں بعد نماز فرض کے آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جان ایسی آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی اپنی چھاتی نکال لیتی ہے اور اس بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر حضرت خاتم النبیین نے آخری وصیت یہ کی کہ میرے صحابیوں، بدی اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنا آئینہ سینہ کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے مؤدبانہ التماس کرتے ہوئے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب کچھ نہ دیا مگر اشارے کے واسطے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا کہ بعد 1 برس کے، کوئی سمجھا بعد 1000 برس کے، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ حال تو معبود برحق ہی جانتا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ بس اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان مبارک بحق تسلیم کی اور تمام حاضرین نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسی دم تمام صحابہ اور اہل بیت وغیرہ کی جو غم سے کیفیت طاری ہوئی، کیا ممکن کہ وہ بیان تحریر میں لا سکوں، اور کئی روز تک تمام صحابہ کرام پر عالم بے ہوشی رہا۔ بہر صورت اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا اور کفن پہنایا اور جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار ہوا۔ ملک ملک کے آدمیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی اور زمین و آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا اور بموافق وصیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامت اور خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ دفن جس دم کے زمین میں شہ لولاک ہوا، رتبہ روئے زمین غیرت املاک ہوا، غم ہوا سب کو یہاں اور خلد میں آئی شادی، حور و غلماں نے دی مل کر مبارک بادی۔ بس ایک غلام نبی دل سے ہو غلام نبی، برا بھی کام تیرے سب تو فعل نام نبی۔ اس غم سے دل قلم کا زبس چاک چاک ہے، جانا ضرور سب کے تئیں زیر خاک ہے۔ زبان خامہ کرب بند نہ طول کلام، خدا کے فضل و کرم سے ہوئی کتاب تمام۔ حاضرین، آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔